وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آغاز سورۃ دخان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور بسملہ پر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، پھر کبھی چند صورتوں کے بعد. حامیم. بقول ابن عباس، ہا سے حیٌ زندہ ہے، زندہ رکھتا ہے، کرتا ہے. میم سے قیوم قائم ہے، قائم رکھتا ہے. والکتاب المبین. واو کے معنی اور نہیں، قسم کتاب مبین کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین. ہمیں نے اتارا ہو قرآن کو برکت والی رات میں. ہم تو آگاہ کرنے والے ہی تھے اور رہتے ہیں تنبیہ کرنے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم. یفرق، اس میں تقسیم کیے جاتے ہیں، سپرد کیے جاتے ہیں اہم کام. امر یعنی عمل، کام. حکیم یعنی اہم. امرا من عندنا انا کننا مرسلین. ہماری جانب سے، ہم تو بھیجنے والے تھے. رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. تیرے رب کی رحمت کے سبب جو بھیجنے والے تھے، اس لیے کہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. حقائق. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. حقیقت ہے کہ وہ آسمان و زمین جو کچھ درمیان میں، اس کا پالنہار ہے. اب جب وہ پالنہار ہے تو لا الہ الا ہو، عبادت کا حق بھی اسی کا ہے کرنے کا. یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. وہ رب ہے، زندہ بھی وہی رکھتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب وہی ہے. بل ہم فی شک یلعبون. بل ایسی بات نہیں ہے، نہ وہ یہ سمجھتا ہے حقائق کو اور نہ کچھ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ کھیل میں، شک کے کھیل میں مشغول ہیں. یہاں تک ایک مضمون ہوا، پھر دوسرا مضمون شروع ہوگا. اتفاق یہ ہے کہ گزشتہ کا جو ہمارا درس اختتام پذیر ہوا تھا تو وہ بھی قسم سے ہوا تھا. یہ اسی صفحے پر ہے. وقیلہ. واو قسم، اللہ قسم کھا رہے ہیں اور ہم قسم کھاتے ہیں. قیل قول کس کا؟ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا اس کی ہم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. تو وہ گزشتہ درس ہو چکا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. تو کس کی قسم؟ والکتاب المبین. تو واو کے معنی کیا؟ قسم. ہم اس کتاب مبین کی، اس کتاب کی جو روشن ہے اور روشن کرتی ہے، اس کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں اسے سننا ہے. پہلی بات، کتاب الف لام سے معرب باللام ہوا. کیا مطلب معرب باللام؟ کتابیں بہت ساری ہیں آسمانی، تو معرب باللام سے خاص کر دیا کلام پاک. کیوں؟ بہت ساری کتابیں ہیں، وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. تو یہ معرب باللام کا خاص کتاب، اس کی خصوصیت ہے. کیسی؟ جو مبین ہے. اب کیا یعنی کس بات کی قسم؟ جسے کہتے ہیں جواب قسم. انا انزلناہ، ہو سے مراد کیا؟ کتاب مبین.
انزلنا ہو سے مراد کتاب مبین کو ہم نے اتارا. پھر انا کا کیا مطلب؟ انا چونکہ مشرکین کہتے تھے کہ اسے کس نے پڑھایا، یہ کون سے شاعروں کے بعد جاتا ہے. تو اس وقت تو ہمیں معلوم ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ، اس وقت یہ بورڈ نہیں تھا. شعراء کا بورڈ، دانشوروں کا بورڈ. تو یہ کسی بورڈ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، دانشوروں کا. انا ہم نے بھیجا، یہ انا کا مطلب ہے. کس نے بھیجا؟ انا. انزلنا نے ایک ساتھ ہم نے اسے بھیجا، تو ہمارا ہے بھیجا ہوا. فی لیلۃ مبارکہ. اللہ کتاب مرب باللام اور لیلہ نکرہ. اب ذرا توجہ دے، کتاب مرب باللام، تو کتاب کو جس رات میں اتارا وہ نکرہ. کیوں؟ پہلے اسے سمجھتے ہیں. تو کیا ایک رات؟ نہیں. یہی تو وہ اعجاز علمی ہے. اسے ذرا سننے. دیکھیے الکتاب مرب باللام خاص کتاب. تو کیا پہلی کتابیں نہیں تھیں منسوخ. یہی وہ علمی اعجاز ہے کہ شعراء ادبا قاصر رہے اور ہیں اور رہیں گے. یہ اس میں اعجاز ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فی اللیلۃ المبارکہ، تو دنیا والوں کو اشکال ہوتا والفجر ولیال عشر. ہاں پھر یہ کون سی راتیں؟ تو مرب باللام نے خاص کر دیا. کوئی کتاب نہیں، اب احترام کریں گے، ایمان لائیں گے، مگر لیلہ خاص نہیں کیا. اور بھی تو راتیں ہیں. کیا نام اس کا؟ علمی اعجاز. مجال کسی کی کلام کرے، یہ تو علمی اعجاز بتایا. اب ہم کیا بتائیں گے؟ شب برات کا قصہ نہیں بیان کرنا ہے، وہ تو آپ جان چکے. علمی تحقیق. جو لوگ حدیث سے لگاؤ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، وہ سنیں. اردو کتابیں پڑھتے ہوں یا عربی پڑھتے ہوں. تو آج کچھ خصوصیات حدیث کی. ہم تو درس قرآن کی خصوصیات بتاتے ہیں اکثر. تو نکیرہ معرفہ کا مقصد سمجھ میں آیا؟ نکیرہ یعنی بہت ساری راتیں، اس میں سے ہم نے ایک رات کو اختیار کیا. وہ کون سی؟ برکت والی. سب سے پہلی بات یہ کون سی رات؟ رات کے ظرف زمان ظرف مکان، وہ ہندوستانی رات کہ عربستان کی رات؟ مسئلہ ہے نا. تو ہندوستانی بولیں گے کہ ہمارے یہاں جو لیلۃ القدر ہے اسی کو ہم منائیں گے. نہ ہندوستانی نہ عربستانی. کیوں؟ عربستان سے کہاں سے پھیلا ہوا ہے؟ بحرین، حجاز، نجد، مکہ. مکی رات. صحیح ہے کہ نہیں؟ کلام پاک جو نازل کیا گیا، اتارا گیا، وہ لیلۃ القدر. اور وہاں سے جب تھوڑا تھوڑا نزلنا ذکر ہے، وہ بھی لیلۃ القدر. تو کون سی رات؟ مکی رات. عربی رات میں مکی رات میں فرق ہو سکتا ہے جی. مکی رات. کیسی رات؟ مبارک رات، بابرکت. کون سے مہینے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو کون سی رات؟ رمضان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ 3 آیتوں سے معلوم ہوا کہ یہ کون سی رات؟ رمضان کی. یہ تو آپ کو ہم بتا چکے ہیں، لیکن اب جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے حدیث کسے کہتے ہیں. احادیث میں ہے کیا ہے؟ اکرمہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات. نصف شعبان یعنی کیا؟ 15ویں کہتے ہیں جی. نصف شعبان سب جانتے ہیں، جیسے شب برات کے نام سے لوگ جانتے ہیں. ہاں ایک حدیث میں نہیں، کئی حدیث میں. دیکھیے ایک چلن تھا اردو اور عربی دونوں کا
الحدیث اور اردو والے حدیث، چاہے کوئی بھی ہو، بہقی کی ہو، ضعیف ہو، فضائل اعمال ہمارے سامنے تباہ ہوئی، پرنٹ ہوئی، حدیث حدیث۔ اب بڑے مسائل پیدا ہوئے تو لوگوں نے اسے مختص کر دیا کہ صحاح ستہ، جانتے ہیں صحاح ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں، 2 تو مشہور ہیں، بخاری مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور موطا ابن مالک۔ آپ سوچیں گے کہ 7 ہو گئے، یہ تو چلتا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب کون سی؟ لوگ سمجھتے ہیں بخاری کی، نہیں، موطا امام مالک، تو اسے بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ بعد میں ابن ماجہ کو تو 6 کی 7 ہو گئی، مطلب کہ صحاح، نام کیا ہوا؟ صحاح ستہ، 6۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ 4 میں تو حدیث ضعیف ہیں، تو یہ حدیث ہے، اس لیے بڑے ذوق سے شوق سے کتابیں شائع ہو گئیں۔ 26 صحابہ سے ثابت ہے، اس آیت سے کیا مراد؟ نصف شعبان۔ اب گزشتہ کی آپ بات یاد رکھیں، ان للحق کے کارہون، حق کو تم پسند نہیں کرتے، کیوں پسند نہیں کرتے حق کو؟ ہاں، اس لیے کہ نفس کو دبانا پڑے گا۔ اگر ہم نے لکھ دیا ہے کتابوں میں، اب جب معلوم ہوا کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو نفس کو دبائیں، اس کتاب کو اپنے منسوخ کر دیں، یہ تو گزشتہ آپ جان چکے ہیں، مگر نہیں، حق کو دبائیں گے۔ لیکن آج سبق تو یہ دینا ہے کہ سنیے ابھی، کون کہتے ہیں، کس کا نام بتایا میں نے ابھی؟ اکرمہ، جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ ہاں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو اماموں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی پوجا ہوتی ہے، ہم کچھ کہتے ہیں، مریم کی پوجا ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں، ہمیں اماموں کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں، تو اکرمہ کے بارے میں ہم کیسے کہیں گے؟ ہاں، نہیں کہہ سکتے۔ کبھی کوئی لفظ ہم اماموں کے بارے میں بھی نہیں نکالتے، کوئی غلطی ان کی نہیں ہے۔ لیکن سنیے، اصول حدیث اللہ ترمذی میں ہے، نسائی میں، لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کیا بات ہے، کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو سنیے گا، اصول حدیث، کیا نام؟ اصول حدیث، شعراء نے جمع کیا ہے، الاجتہاد، یعنی اجتہاد کرتے ہیں نا، بالنص الصریح کتارک العین بالقص الطفل۔ اب یہ تو آپ کو قصہ سنانا پڑے گا اصول حدیث کے لیے، کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ نص سری کہتے ہیں نا، کلام پاک کی یہ نص سری ہو گئی، 3 آیتیں یا 2 آیتیں اس کے ریفرنس کے لیے، کیا ہو گئی؟ نص سری، اسے کہیں گے نص۔ اس کے مقابلے میں کیا چلے گا؟ نہیں۔ کبھی نص حدیث کی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا حکم، یہ بھی نص ہوتی ہے، تو نص سے حدیث کہیں گے۔ مگر یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کتارک نص العین من قص الطفل، طفل کسے کہیں گے؟ بچہ۔ ہاں، تو آج کا دور تو لوگ مثال دیتے ہیں مجنوں کی، گزشتہ ہم نے سنائے تھے نا، اللہ مجھے تو پسند ہے، مجنوں کو لے لا، مگر اس وقت ایک بچے کا قصہ مشہور تھا، ذرا غور سے سنیں۔ قیاس یعنی اس حدیث کو ہم کیوں ترک کرتے ہیں، نہیں سنتے، اس لیے نہیں کہ اکرمہ نے بیان کیا، نہیں، سنیے۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، خواتین بھی تھی اور مرد بھی تھے، راستے میں پڑاؤ کیا، تو جیسے کہ ان لوگوں کا دستور ہے کہ عورتوں کی نشست بیٹھک علیحدہ، مردوں کی علیحدہ، تاکہ وہ اپنی حرکت میں مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ باقی ہمارے یہاں تو سسٹم چلا ہے، حج میں عمرے میں ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، تو پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اس کے بعد کوچ کرنا تھا۔ اس کے بعد چند عورتیں آئی، بولے کہ یا رجال الطفل مفقود، طفل یعنی کہ بچہ، بچہ غائب ہو گیا۔ دیکھو اصول حدیث نے قصے کو لیا ہے سمجھانے کے لیے، بالکل آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ حدیث صحیح ہو تو اس سے کیسے عمل اختیار کیا جائے، کیسے قیاس کو رد کیا جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے۔ ابھی تو یہ پہلا مرحلہ ہے، پھر آگے اور سنیں گے۔ کتنے سال کا ہے؟ کم عمرو 5 سنوات، 5 سال کا بچہ کھو گیا۔ اب کہیں گیا ہوگا جھاڑی ویڑی کے پیچھے، وہاں ایک ماہر شناس، سمجھتے ہیں ماہر راستوں کا، جس وقت ہجرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو وہ تو چلے گئے
ومن بین سد ومن خلفہم سدن ہے نا. بدیر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو نکل گئے. تو کس کی مدد سے گئے؟ جو راستے کو پہچانتا ہے، نقش قدم کو. یہ شہر میں رہنے والے نہیں سمجھ سکتے کہاں پر گھاس جھکی ہوئی ہے، کہاں ٹیڑھی ہے. تو اس نے کہا کہ بچہ مشرق کی طرف گیا. جو لکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. کہاں گیا؟ تو وہ چل گیا بچے کو ڈھونڈنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تک بھی تو پہنچے نا جی. کچھ لوگ ماہر شناس نہیں تھے، کوئی جوش میں بس بھاگے، مغرب شمال بھاگے. وہ بیچارہ 50 متر تو کچھ زیادہ دور نہیں ہوتا ہے نا، 50 میٹر نا، اتنا چلا اور چل رہا ہے. آواز دی یا ماہر شناس الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب؟ بچہ مل گیا. تو یہ ادبی لوگ تھے نا. تو وہ کہتا ہے کہ لا کیف حصلت ولد. وہ اور آگے جا رہا ہے، بولتا لس فی نقوش طفل. ھذا ہوا طفل. اسے کہیں گے عین الطفل. اور وہ قیاس کر رہا ہے کس پر؟ قدم پر. کہا کہ یا شیخ ھذا الطفل. تو الاجتہاد بالنص الصریح کتارک العین بالطفل. بھائی کلام پاک کی آیت کے سامنے آپ قیاس مت کرو. سمجھ میں آ گیا اصول؟ امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک کی ایک جو خصوصیت ہے وہ کسی میں نہیں، اس لیے کہ وہ درس دیتے تھے کہاں؟ مدینہ. کل یؤخذ و یرد. ہر ایک کی بات سنو، لو اور چھوڑ دو. الا صاحب ھذا القبر. یہ اشارہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور نہ کسی نے کیا. یہ جو بات کہیں گے یہ نص سے صریح، کوئی قیاس نہیں. اور کلام پاک کی نص سے صریح کوئی قیاس نہیں. تو یہ ہے حدیث. ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. کیا ہے؟ نصف شعبان. تو آپ کیا نصف شعبان کے پیچھے چلیں گے؟ کہاں چلیں گے؟ قیاس مال فارق. باقی کرما کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. تو یہ ایک اصول ہوا، ابھی اور اصول آنے ہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. برکت والی رات کون سی؟ لیلۃ القدر. انا کنا منذرین. اب سنیے گا، اب ترجمہ کریں گے. ہم تو ڈرانے ہی والے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں. اللہ برکت والی رات، یہ ڈرانا کیسا؟ تو ترجمہ یوں کریں، ہم تو آگاہ کرنے والے ہی رہتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں. تو آگاہ کرنے کے لیے کلام پاک کو نازل کیا. جی ہمیشہ قرآن شریف میں، احادیث میں بشیرا و نذیرا ہے نا. پھر یہاں خالی نذیرہ کیوں؟ اتنی بڑی رات، خیر من الف شہر. تو منذرین، مبشرین کہاں ہیں؟ سنیے، آپ جتنا اس میں منہمک رہیں گے نا، سوچیں گے کہ ہم تو صفر ہیں. تو دو جواب ہیں اس کے. بشارت کس کے لیے؟ جو مستحق ہے نا. اب یہ مجرمین یہ مستحق ہیں. لیکن دوسرا سنیے، اس دوسرے کو یاد رکھیے. بھائی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا. راستے پہ لکھا ہوا وارننگ، ڈینجرز، کیا؟ دور سے جاؤ. یا سمندر میں بھائی ڈینجر، کنکریاں، پتھر ہے، ٹھیک ہے نا. تو خالی وارننگ ہے، بشارت بھی ہے. کس کے لیے؟ جو اسے قبول کرے. جو اسے قبول کرے اور اپنی کشتی کو رخ پھیر دے، اس کے لیے بشارت ہے کیا؟ کہ بسلامت پہنچو گے. جو اپنی گاڑی کا رخ پھیر دے ورنہ ضد پر رہے کہ نہیں میں تو جاؤں گا، اس کے لیے کیا بشارت؟ تو بشارت کس کے لیے؟ جو انذار کو قبول کرے. تو دیکھیے منذرین، ہم تو پہلے سے آ رہے ہیں ڈراتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے. تو بشارت کی ضرورت نہیں. آپ اپنے آپ کو بشارت میں شمار کریں، شامل کریں. فیہا یفرق کل امر حکیم. جی اس میں یعنی اس رات میں یفرق، فرق یفرق کو علیحدہ علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. کیا؟ امر حکیم، اہم معاملات. اب اہم معاملات آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جو شادی کے انتظار میں ہے اس کی شادی ہے نا. جس کی شادی ہو چکی ہے، اولاد کے انتظار میں اس کی اولاد. بہت سارے اہم کام ہیں. جسے کوئی مول خریدنا ہے تو وہ اس کے نزدیک اہم کام. تو اس رات میں اب لوگ شک کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سورہ قدر میں کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سارے معاملات.
مگر ابھی سنیے، سارے معاملات اس رات میں سپر کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کے حوالے، 1 سال کا رجسٹر ان کے حوالے، اس لیے رات کو عبادت کرتے رہو۔ تو عبادت سے کیا فائدہ؟ اللہ کی قدرت پر یقین ہے؟ اگر کسی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، سب فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، عبادت میں رہیے، مگر کب؟ جب کہ اللہ پر یقین ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کی اس عبادت سے وہ چیز تو عمل میں آئے گی، لیکن بہت اطمینان و آرام سے عمل میں آئے گی۔ ہے یقین اللہ کی تقدیر پر؟ ہاں، یہ بات ہے۔ تو پھر عبادت کیا کے لیے؟ مگر شیطان نے موڑ دیا انوش شعبان، ہے نا، موڑا کہ نہیں؟ اتنی بہترین رات ہے کہ مانگو اللہ سے، بھائی ہونا ہے، ہونا تو ہونا ہے، مگر سہولت تو ہوگی۔ لگا دیا شیطان نے، کہاں؟ نص شعبان۔ ہم نے کہا نا شب برات کا بیان نہیں ہے، علمی بیان ہے۔ قاضی حسین فضل لغت القرآن کے ماہر، لوگوں نے پوچھا کہ ذرا بتائے تو صحیح، یہ کیا مطلب یفرق کل امر حکیم، کیا مطلب اس کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنہ۔ تقدیر کب لکھی گئی؟ آسمان و زمان کی پیدائش سے 50 سال پہلے۔ ہاں، کتنے؟ 50,000، 50,000 50,000 سنہ۔ پھر یہ لیلۃ القدر میں کیا؟ ہاں تو سنیے گا، پھر کیا تقسیم ہوتا ہے لیلۃ القدر میں؟ تو سنیے، یہ ہم 12 بتا چکے ہیں، مگر آج قرآنی زبان سے، نص سری سے، بھائی دیکھیے، تقدیر ہماری لکھ دی گئی، اس کا نام کیا؟ تقدیر۔ لیکن جب اس کے عمل کا وقت آئے گا، اس کا نام کیا؟ قضا۔ یہ 12 بتا چکے ہیں۔ قضا تقدیر 2 لفظ ہے نا۔ تقدیر لکھ دی گئی کتنے؟ 50,000 سال پہلے، 50,000 سنہ۔ اب جب اس کا وقت آئے گا، کسی کی شادی، کسی کی ڈیلیوری، کسی کی موت، کسی کی خوشی، اسے کیا کہیں گے؟ قضا۔ تو وہ کہتے ہیں ماہر قرآن، یفرق کل امر حکیم، قضا۔ اس سال جو تقدیر جو پیش آئے گی وہ فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اے مخلوق خدا، اس رات کو دعائیں کرو، اگر فرشتوں کے سپرد بھی کر دیا ہے تو بھی وہ قادر ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے، کیا قبولیت سے، اسے آسان کر دیں۔ یہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ اللہ، امرا من عندنا۔ اب یہ کتاب کو جو نازل کیا نا ہمارے حکم سے، انا کنا مرسلین، ہم تو بھیجنے والے تھے اور بھیجتے رہے ہیں۔ تو مرسل یعنی ایک، اور یہ کیا ہے؟ مرسلین، بھیجنے والے۔ تو یہ تو جیسے انا تو جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم تو بھیجنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کب کرتے ہیں؟ صفات میں، توحید میں نہیں۔ انی انا اللہ، یہ بھی ہم 12 بیان کر چکے ہیں۔ جی ہماری طرف سے تمہاری بچوں کی ماؤں کے پیٹ میں ہم اس نطفے سے بچے کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ نطفہ اگر باہر گر جائے تو حضرت عائشہ فرماتے کہ میں منی جو ہے کھریز دیتی تھی، وہ تو سوکھ جاتا ہے، اور اپنی ماؤں، بچوں کی ماؤں کے پیٹ میں وہ پرورش پاتا ہے، رہتا ہے کہ نہیں؟ کیسی پوزیشن میں؟ 40 دن پرورش ہے کہ نہیں؟ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر 40 دن کے بعد کیا؟ خون کا لوتھڑا، علقہ، پھر کیا؟ مضغہ، گوشت کا ٹکڑا۔ کون پرورش کرتا ہے؟ تو جب ہم تمہارے جسم کی پرورش جنین میں کرتے ہیں تو تمہارے روح کی پرورش کے لیے کیا ہم قرآن نہیں بھیجیں گے؟ ہماری روح کی پرورش کے لیے ہم تو بھیجنے والے تھے۔ یہ ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، الکتاب المبین، رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت، انہ هو السمیع العلیم، رحمتا من ربک، رحمتا من اللہ اور رحمتا من ربک۔ کیا مطلب؟ رحمتا من اللہ،
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے، دیکھیے الوہیت چاہتی ہے وہ سخت بھی ہوں، حلال حرام جو بھی ہو، اللہ کی رحمت ہے. کسی کو بخار، کسی کو تکلیف، کسی کو مصائب، اللہ کی رحمت الوہیت. لیکن رب کی رحمت، رب یعنی عطا کرنے والا، اس نے قرآن تمہیں عطا کیا ہے. تو یہ قرآن ہم کیوں نازل کرنے والے تھے اور کیوں نازل کیا؟ رحمتم من ربک، اس نے تمہیں کچھ دیا ہے. اب تمہاری مرضی تھامو یا نہ تھامو. اور کیوں اس نے دیا؟ وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے. اللہ وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے ہر فرد کو، چاہے وہ کہاں بھی ہو، رات میں ہو، اندھیرے میں ہو، سمندروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، آسمان میں ہو، زمین کے نیچے ہو، کوئی بھی ہو، چرند پرند سب وہ جانتا ہے. کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں وہ سنتا ہے. نتیجہ کیا؟ مخلوق کے تقاضوں کو ہم ہی جانتے ہیں، اس لیے اس تقاضے کے تحت ہم نے یہ قرآن بھیجا ہے. اور کیا چاہیے؟ ہمارے تقاضے کہاں سے پورے ہو رہے ہیں پھر؟ اللہ. اب اگلی آیت میں حقائق کو بیان کیا جا رہا ہے، مگر اس میں بہت اہم نقطہ ہے، سنیے گا. یہ حقیقت ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. حقائق ہیں کہ آسمان زمین جو کچھ درمیان میں اس کا پالنہار کون؟ وہ. کسی نے انکار کیا؟ کوئی کرتا ہے نہیں. یہ حقائق ہے. تو پھر جب حقائق ہیں اور ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا تو لیقولن سیقولن اللہ. پھر یہ کیا ان کنتم موقنین؟ اگر تم یقین رکھتے ہو تو نوٹ کر لیں، حقائق کے جاننے سے شیطان بھی حقائق کو جانتا تھا، سائنسدان بھی حقائق کو جانتے ہیں، بڑے بڑے علماء. حقائق کو جاننا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں، اس لیے کہا کہ اگر تم یقین رکھتے ہو تو ایمان لانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ سمجھنا. وہ تو جانتے ہیں مگر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جاہل بنے ہوئے. دیکھیے ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنا چاہتے ہو، تم سمجھنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے سامنے حقائق ہیں. اور سنیے، جب یہ حقائق ہیں تو عبادت کا حقدار کون؟ لا الہ الا ہو ہے نا، وہی حقدار ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی ہے، زندہ کرتا بھی ہے، زندہ رکھتا بھی ہے. یمیت وہی مارتا ہے. اچھا، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب کافی تھا، باپ دادا کا رب کیوں؟ ہاں، جن باپ داؤں پر تم اپنا فخر کرتے ہو. وہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں. کوئی ہو اس نام کا تو معاف کریں، ہم مثال دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں ارے کیا سمجھتے ہو، میں نواب زادہ ہوں، ہے نا. ہمارے یہاں آپ کے یہاں بھی نواب لوگ ہیں. تو نواب تو باپ دادا تھے، اب تو ہم محکوم ہیں، غلام ہیں، مگر فخر کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نواب زادہ ہیں. جی، اسٹیٹ کا بھی نام لیتے ہیں. کیا سمجھتے ہو یار، ہم فلاں کے شہر کے رہنے والے ہیں. ہاں، پھر حج پر دیکھا ہم نے تو میں ہو رہی تو خط بولتے ارے کیا سمجھتا ہے، بمبئی کے رہنے والی ہوں. ہاں جی صاحب، کیا مطلب؟ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے، تم اب فخر سے پیش کرتے ہو باپ دادا کا نام، اپنی اسٹیٹ کا نام. جی، تو یہی تو کہہ رہے ہیں، جن کا نام لے کر تم فخر کرتے ہو نا، اس کا بھی رب وہی ہے. کون؟ اللہ. اور تمہارا بھی رب وہی. دیکھو علمی اعجاز. اللہ اللہ. رب آبائکم الاولین. اب دیکھیے بل آ رہے ہیں. بل کس لیے آتا ہے؟ بلا تو آپ جان چکے ہیں، الست بربکم قالوا بلا، یعنی جو نفی میں اس کے اس بات کے لیے. اب بلا کس لیے، بل کس کے لیے آیا؟ یہ بات نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. تمہارے باپ دادا کا بھی رب، تمہارا بھی رب وہی ہے. حقائق ہیں. قرآن ہم بھیجنے ہی والے تھے، مگر دوسری طرف پھیرنے کے لیے، جسے گرامر میں لکھا ہے اشتراک کے لیے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ کھیل میں مشغول ہیں. ہاں دیکھیے بل، یہ بل ہم فی شکین یلعبون. کون سے کھیل میں؟ شک کے کھیل میں. ہم بیان کر چکے ہیں کہ کھیل تو
کھیل ہوتا ہے، اور جب نماز کا وقت آئے اور بھی کھیلتے رہیں بچے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ لہو ہوتا ہے۔ تو کھیل کا مقصد کیا؟ اپنے بچوں کو کھلونا لا کر دیتے ہیں، کیوں؟ ٹائم پاس، وقت گزاری۔ تو یہ وقت گزاری کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، حقائق سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ وقت گزاری کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، تلاوت کرتے ہیں، مگر سن لیجئے گا یہ کہاں تک چلے گا؟ 16 تک۔ پورے قرآن شریف میں اشکل و اشکالن۔ اب یہ تو ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ سب سے زیادہ مشکل، اختلف و اختلافاً، سب سے بڑھ کر اختلاف ان آیتوں میں ہے، تو سننے کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ منسوب کر دیا، ہم 12 کہتے ہیں نا، نہیں، جلیل القدر صحابہ کے درمیان اختلاف ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث، اس لیے اس مسئلے کو غور سے سنیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ بخاری مسلم کی حدیث پر کسی نے کلام کیا ہو؟ اصل میں درس حدیث آج تک ہم نے کبھی ایسا دیا نہیں، درس سنیں۔ تو تلاوت اور ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ بیان کیا ہوگا۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ تأتس نہ کہ تاتس، انتظار کیجئے اے رسول، یہ حقائق ہیں اور یہ نہیں مان رہے ہیں، آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ آسمان آئے گا، ہے نا، بدخان، دھوئیں کو لے کر۔ یہ ٹرو ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیسا دھواں؟ مبین، کتاب بھی مبین، قرآن بھی مبین، دھواں بھی مبین۔ تو ابھی یہ ترجمہ ہو رہا ہے، سنیے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، سارے لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ یہ کون کہے گا؟ اسے سمجھنا ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے۔ کون سا؟ دخان، دھواں، پھر ہم یقین کریں گے۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، مبین رسول کے ساتھ بھی اور دھوئیں کے ساتھ بھی۔ اب کا نصیحت کا وقت ہے، اب تو وقت گزر گیا، تمہارے پاس رسول کھل کر بتانے والا آیا تھا جی۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر روگردانی کی جب رسول آیا تو، اور کیا بولے؟ یہ پڑھایا ہوا ہے، باولا ہے۔ معلم، جیسے کوئی شرارت کرتا ہے نا، ارے اس میں یہ شرارت کیسے کر رہا ہے؟ کسی نے اس کو پڑھا کر بھیجا ہے، سکھلا کر بھیجا ہے جی۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب اگر ہٹا بھی دیں پھر یہی کریں گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون، پھر ہم گرفت کریں گے کبرا، ہم انتقام لیں گے۔ تو انتقام کون سا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت مستقل نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتے، اس کی تو رحمانیت کی مستقل صفت ہے۔ بڑے سے بڑے مجرموں کے اوپر رحم کیا ہوا ہے، جب کوئی جرم کرے گا تو انتقام لے گا، یہ اس کے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب سنیے گا، فرتقب یعنی کیا؟ انتظار کرو، جبکہ رقیب اللہ کی صفت ہے۔ رقیب کے معنی پاسباں اور نگہباں، جیسے کہ حفیظ اور محافظ۔ تو اللہ آپ کا بھی نگہباں ہے، پاسباں ہے، محافظ ہے، ان کا بھی۔ تو اب آپ اسی کا انتظار کر دیجئے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور وہ ان کو سزا بھی دے گا، یہ ہے فرتقب۔ ورنہ لیکن یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ دیکھو ترجمہ نہیں، جس دن آسمان پر دھواں نظر آئے گا، یہ ترجمہ ہوا؟ ترجمہ نہیں ہوا۔ جس دن آسمان پر دھواں نظر آئے گا اس وقت تک کے انتظار کیجیے۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس دن آسمان دھواں دکھائے گا، دیکھو تاتی بھی دخان، مگر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا آسمان کہاں دھواں دکھاتا ہے۔ دیکھو ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، تو کیا آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے سورج کے ساتھ با نکالتا ہے؟
تو یہاں ترجمہ ہوگا کہ جس دن آسمان دھواں نکالے گا، مگر ایسا مناسب نہیں، دھواں نظر آئے گا، ترجمہ صحیح ہے۔ تو یہ دھواں ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں جب تک نہیں ہوگی قیامت واقع نہیں ہوگی۔ تو دجال ہے، یاجوج ہے، یہ دھواں ہے جس کا نام دھکا، جس کے نام سے یہ سورہ ہے، دابۃ الارض ہے، یہ نشانیاں ہیں، کہیں 5 گنوائی گئی ہیں، کہیں 10، بڑی نشانیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرے گا؟ دخان مبین۔ اللہ، مبین کا کیا مطلب؟ کیا وہ روشن رہے گا؟ دھواں کبھی روشن ہوتا ہے؟ نہیں، نظر آئے گا ہر ایک کو، عورت ہو، مرد ہو، چرند ہو، پرند ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کو۔ یہ ہے مبین کے معنی۔ دیکھو اتنا فرق ہو گیا، ہر ایک دیکھ سکے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ اب تو اندھے بھی دیکھیں گے اس وقت، اس لیے کہ مبین۔ تو کہیں مبین کے معنی کیا؟ روشن، کہیں وہ سب کو دکھے گا اور سارے لوگوں کو ڈھانک لے گا۔ ھذا عذاب علیم۔ حدیث والوں توجہ دو، کون کہے گا ھذا عذاب علیم؟ دھواں کہے گا، نہ اللہ کا نام ہے نہ فرشتوں کا ہے۔ تو سنیے اصول حدیث، فضائل عمل میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت کہیں جا رہی تھی، شدت ہوئی، تو اس وقت کیا تھا؟ شکار۔ تو جھاڑی میں حرکت ہوئی، حرکت جہاں ہوئی تو لوگوں کی توجہ متوجہ ہوتی ہے نا، بھائی دیہاتوں میں چلنے والے جانتے ہیں، ذرا پتہ سرکے تو فوراً، تو دیکھا تو نیل گائے ہے، تو گھیرا ڈال دیا، پکڑ لیا۔ اب ترجمہ کیا کیا جانتے ہو؟ آپ لوگ پڑھتے نہیں نا، پڑھنا چاہیے۔ گائے نے آواز دی، اے صحابہ کرام آؤ مجھے پکڑو اور کھاؤ۔ ترجمہ نہیں، کیا ہوا؟ ہاں، تو یہ کہہ رہا ہوں حدیث، چونکہ آج درس حدیث ہے خاص، تو سنو، ھذا عذاب علیم۔ تو جس طریقے سے نیل گائے نے آواز دیا، اس طریقے سے یہ دھواں آواز دے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ اب وہ آواز نہیں دے گا، ہر کوئی دیکھے گا تو گھبرا جائے گا۔ جاتے آپ برسات کے موسم میں آپ جائیں جنگلوں میں، اور جب گرجتا ہے آسمان تو سب ڈر جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں اب گرنے والا ہوں؟ تو یہ گویا کہ سمجھ گئے نا جی مفہوم اس کا، ھذا عذاب علیم۔ اب پھر بھی دیکھو جامعت، اب جب دیکھیں گے کہ یہ تو دردناک عذاب ہے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، وہ دور کر دے اس عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے، انا لہم الذکریٰ۔ اب جب یہ عذاب آئے گا، اب چلو رسول تو تمہارے پاس آیا تھا کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، تم نے منہ پھیرا، کیا تحفے میں دیا؟ کسی کی پٹی پڑایا ہوا ہے، باولا ہے، کہا تھا نا۔ او چلو سنو، اگر ہم دور بھی کرتے ہیں نا تم وہی کرو گے۔ تو قریش کو کہا جا رہا ہے کہ سنیے، پھر جب ہم بڑی گرفت کریں گے تو پھر ہم انتقام لیں گے۔ اب سمجھ میں آئے کہ کیا بیان ہو رہا ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی اصول حدیث میں جانا ہے۔ اشکل الآیات کیسے سمجھیں گے ہم؟ یہ تو ہم نے تھوڑا ترجمہ کر کے بتایا کہ ہے کیا، تو آپ سننے کے لیے تیار رہیے۔ روال امام احمد والامام بخاری والمسلم۔ آپ میں کچھ لوگ ہیں حدیث کا مطالعہ کرنے والے، اگر ہوں گے تو سوچیں گے ہم نے غلط بیان کیا، ترتیب غلط بیان کی۔ بھائی غلط بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا بیان ہونا چاہیے تھا جی؟ کچھ ہے شدھ بدھ حدیث کی؟ بھائی بڑا درجہ کون سا؟ بخاری کا ہے نا، مگر سنیے اصول حدیث، بڑا درجہ کس کا؟ بخاری کا۔ پھر کس کا؟ مسلم کا نہیں۔ امام احمد بن حنبل کی پیدائش کب جانتے ہو؟ 164، یعنی دوسری ہجری میں۔ امام بخاری کی 30 سال اور آگے جاؤ، 194 کے 30 سال ہوئے نا۔ سب سے پہلی کتاب حدیث کی کون سی لکھی گئی؟ موطا۔ تو جس وقت امام بخاری نے آنکھ کھولی، پیدا ہوئے، احمد بن حنبل شیخ بنے ہوئے تھے، تو بڑے کون؟ تو ہم نے صحیح کہا کہ نہیں کہا؟ ہم نے کیا کہا؟ روا امام الاحمد۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاگرد، اچھا یہ بخاری لیجئے، یہ لوگوں کو کم پتہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے بخاری، نہیں، آپ بخاری لیں،
ان فلان ان احمد، کون یہ؟ ان محمد ابن ادریس، کون یہ؟ امام شافعی۔ تو امام احمد ابن حنبل شیخ ہوئے، شیخ یعنی استاد ہوئے کس کے؟ امام بخاری کے۔ تو ترتیب سے کیسے نام لیں گے؟ احمد۔ لیکن اگر ہم یوں کہیں، اب ہوا یہ کہ جب لوگوں نے تحقیق کی تو امت نے اتفاق کیا کہ بخاری مسلم کی حدیثیں کیا؟ سب صحیح، صحاح ستہ، سنتے ہیں نا؟ اور مسند احمد میں کیا ہے؟ ضعیف ہیں۔ لہذا کتاب کا نام لیں گے تو بخاری مسلم اور مسند احمد، لیکن شخصیت کا نام لیں گے تو افضل کون؟ استاد۔ اب وہ افضل اللہ کے نزدیک ہے نہیں ہے، لیکن استاد استاد ہوتا ہے جی۔ تو اب جب آپ کتاب میں پڑھیں گے رول امام احمد، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں تینوں نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ حدیث، بخاری مسلم مسند احمد۔ مختصر کر رہا ہوں، مسروق کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بغداد میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام کنیدا ہے، ہو سکتا ہے طریق کنیدا ہو۔ تو ایک شخص بیان دے رہا تھا کہ سنو، اب اس آیت کو ذہن میں رکھو جو بخاری میں لکھی ہے مسلم میں، کہ ایک دھواں آئے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، واز کر رہا ہے، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے، تو وہ مسلمانوں پر سے ایسا گزرے گا جیسے کہ زکام، تو آج کل تو پاناڈول ملتی ہے نا، وہاں بھی ملے گی شاید جی، اور کافروں پر عذاب علیم، ٹھیک ہے، یہ وہ بیان کر رہا ہے۔ پھر پورا بیان کر دیا، اور بطشۃ الکبریٰ، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو جو مسروق ہے نا، چونکہ یہ کوئی جلیل القدر نہیں تھے نا، تو یہ گزر ہوا تو عبداللہ بن مسعود مجلس میں تھے، کیسے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، اللہ، کہا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، تو اٹھ کر بیٹھے، کیا کہہ رہا ہے؟ جو بھی بیان کیا، سنو، اگر کوئی شخص کوئی بات پوچھے جسے معلوم نہیں تو اسے کہنا چاہے کہ لا اعرف، مجھے معلوم نہیں، مطلب اس شخص نے جو بیان کیا اس کی مخالفت کی۔ اب عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ روایت کس نے بیان کیا؟ یاد ذہن میں رکھیں، حدیث صحیح، کیا کہہ رہے ہیں سنیے، دھواں واقع ہو چکا۔ تو اب یہاں مسئلہ کیا رہے گا؟ دھواں، یہ دخان واقع ہوا کہ نہیں ہوا، یہ مسئلہ ہے۔ اشکل اشکالن، بولتے دھواں واقع ہو چکا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ بطشۃ الکبریٰ، یہ یوم بدر، بات ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ شخص کیا کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن، اور بطشۃ الکبریٰ قیامت کے دن، انہوں نے کہا کہ واقع ہو گیا۔ لیکن ابھی تفصیل سنیے کہ نبی، سنیے، جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا اللہم اعنی بسبع کسبع یوسف، میری مدد فرما 7 یوسف کی طرح، کیا ہو؟ قحط سالی۔ تو 7 سال قحط آ گیا مکے والوں پر۔ تو ابو سفیان گئے، کون بیان کر رہے ہیں؟ بھولیے گا نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، کبھی ہوتا ہے، اکثر ذکر ہوتا ہے تو منہ سے نہیں نکلتا ہے، لیکن ہے کہ صحابیہ ہیں، سب کہیں نہ کہیں بہرحال۔ تو ابو سفیان گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو یہی کہتے تھے نا، وہ تیری قوم بھوکے مر رہی ہے۔ تو اس وقت عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ یہ بھوک اور شدت کی وجہ سے اوپر دیکھتے تھے تو دھواں نظر آتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ دکان تو واقع ہو چکا، دعا کیجیے، تو دعا کی تو قحط سالی ختم ہو گئی، اور یہ بھی واقع ہو چکا، کب؟ گرفت کی۔ اب سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، حذیفہ، ابو سعید خدری، کیا کہتے ہیں؟ اس کا تعلق قیامت کے دن کی شرطوں میں سے ہے، دخان کا بھی اور بطشۃ الکبریٰ کا بھی۔ اللہ، عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ہو چکا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تعلق کافی فرق ہے، اشکل و اشکالن، مگر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ امام کی طرف منسوب کیا، یقیناً امام کے جو فالو کار ہیں وہ منسوب کرتے ہیں، یہاں نہیں کہہ سکتے۔ تو سنیے، 2 باتیں اس سلسلے میں پیش کر رہا ہوں۔ ابن عباس آئے
پہلی دفعہ یہ الفاظ ابن عباس کے ہیں، سنیے. صحابہ کبار صحابہ کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کا تعلق قریش سے ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا تعلق قریش سے نہیں ہے، قیامت سے، قیامت کے دن سے. اللہ ہے کھل کر، کوئی معمولی بات ہے، کھل کر نام لے کر کہا. ہم کون ہوتے، کیا بیان کریں، ہم کون ہوتے ہیں صاحب. سنیے، ابو سفیان آپ جانتے ہیں جب ہجرت کر کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بھاگے بھاگے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے آ رہے تھے مکہ. مدینہ کی ہمت کہاں سے کریں گے؟ اگر یہ دھواں واقع ہوا، قحط سالی واقع ہوئی اور یہ بدر کے دن ہوا بچہ کبرا، تو ابو سفیان بدر کے پہلے مدینہ میں گئے، ایسا ہوا ہی نہیں. دیکھیں ایسا ہوا ہی نہیں. تو بہرحال ہمیں کیا بتایا آپ کو، جو حدیث سے دلچسپی رکھتے ہیں، خالی اردو حدیثیں پڑھ کر یہ کافی نہیں ہوں گی، ماہر حدیث نہیں ہو سکتے. لوگوں کو پریشانی ہو. اب دیکھیں آپ نے نصف شعبان، اب کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ بھائی یہ ایسے مسائل ہیں تو حدیث ضرور پڑھیں، مگر اصول حدیث. اگر آپ کو حدیث پڑھنا ہے تو اصول حدیث، تفسیر پڑھنا ہے تو اصول تفسیر. تو یہ ہے اصول حدیث. جب کبار علماء، اب اگر کوئی شخص بیان کرے تو ہم خاموش رہیں، کیونکہ حدیث میں ہے، اس کا اختیار ہے عبداللہ بن مسعود کے قول کو اختیار کرے، اس کا اختیار ہے کہ دیگر صحابہ کا. یہ ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کہیں، کہاں سے کہیں بھائی. یہ کیا ہے؟ اختلاف ہے کبار الصحابت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو یہ واضح ہوا. پھر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. اب آگے جو بیان ہو رہا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، ہم نے تم سے پہلے بھی ایک قوم کو آزمایا تھا، تو تمہیں بھی ہم آزما رہے ہیں، مگر تم نے امرن فإنا مبرمون، تم نے فیصلہ کیا اس کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا، ہم نے فیصلہ کیا اسے کامیاب کرنے کا. تو تم سے پہلے بھی ایک قوم گزری ہے، انہوں نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، ہم نے فیصلہ کیا کامیاب کرنے کا. اس سے عبرت حاصل کرو. بس یہ قصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں پورا کرنا ہے. تو سنیے، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. ہم نے آزمایا ان سے پہلے، یعنی قریش سے پہلے. آزمانا جانتے ہیں، معجزات بھیجے، توبہ کی، پھر لوٹے، پھر معجزہ بھیجا 30 آیات فرعون کی طرف، اور ان کے پاس بھی باعزت معزز رسول آیا ہے. اب یہ باعزت رسول کون؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، میرے سپرد کر دو اللہ کے بندوں کو، میں معتبر رسول ہوں. دیکھو یہاں بھی امین، کریم معزز، امین معتبر، اس لیے کہ معجزے دکھلائے نا. سورہ اعراف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو بھیجو ہمارے ساتھ. تو بھیجو اور یہاں میرے سپرد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا؟ گزشتہ بھی شاید کوئی سوال ہوا تھا قبطیوں کے تعلق سے نا جی، کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنا غلامی سے یا فرعون کو دعوت دینا. تو غور سے سنیے. دیکھیے بنی اسرائیل کہاں سے آئے تھے؟ کنعان سے، ہے نا، بسے حکومت کی کئی سالوں، جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں نے حکومت کی. پھر یہ قبطی قوم، انہوں نے انہیں مغلوب کر دیا اور حکومت پر قابض ہوئے، جیسے ہمارے یہاں بھی آئے اور قابض ہوئے. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کی شہریت کو ختم کر دیا، حقوق شہریت. جیسے آج مسلمانوں کے خلاف ناکام کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہیں نیست نابود کرے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جی تم نے ارادہ کیا، ہم نے بھی ارادہ کیا. جی کیا کرتے تھے؟ کھیتی میں ان سے کام، راستوں پر کام، بلڈنگیں بنانے کا کام. اس وقت بلڈنگ کیا محلات بناتے تھے سب، اور گھر میں عورتوں کو گھریلو کام، ایسا کام کہ حیوانوں سے بھی زیادہ. اور پھر اپنا غلام، عبادت بھی اپنی. بتائیے اولین مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ مخلوق کوئی خدا کو اپنی مخلوق بنایا تو کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل. تو پہلا مقصد کیا؟ ان کو غلامی سے آزاد کرنا، فرعون کی عبدیت سے اللہ کی عبدیت میں. تو میرے حوالے کر دو.
اگر یہ مانتا ہے تب تو بہت آسان بات ہے، وہ تو مان گیا جی۔ اسی لیے کہا کہ عباد اللہ، یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کو، اللہ کے بندوں کو جنہیں تو نے اپنا بندہ بنایا میرے حوالے کر دو، اور میں معتبر رسول ہوں۔ اللہ اللہ، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب سنیے گا، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مسلمین، فرق ہے دونوں میں۔ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، لہذا نبی کے خلاف بھی بغاوت نہ کرو، کیونکہ نبی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے جی۔ مگر فرعون تو نبی کو تسلیم نہیں کرتا تھا مگر اللہ کو مانتا تھا۔ کیسے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ رب نہیں ہے۔ کتنے اس کے آبا و دادا موت کے گھاٹ مر چکے تھے، اور ابھی بھی محلوں میں مرتے تھے، ممی لگا کے رکھتے تھے نا، اس کا باپ بھی مر چکا تھا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ علیہ نہیں، اللہ کے خلاف جسے تمہارے دل جس حقیقت کی گواہی دے رہا ہے، اور میں نے یہ معجزات لے کر آیا ہوں۔ اچھا، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رجم کی بات ہو رہی ہے، تو رجم، مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کرو گے، تمہارا رب جسے تم جانتے ہو کون ہے وہ، اور میرا، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہوا؟ دیکھو کیسا اعجاز ہے قصہ، مگر ہر لفظ میں اعجاز ہے کہ کہیں رب، کہیں مجھ پر، کہیں اللہ پر۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر مجھ پر یقین نہیں کرتے میری راہ کو چھوڑ دو۔ اگر فرعون پیچھا نہیں کرتا، چھوڑ دو راہ، تو غرق نہیں ہوتا۔ شرط کیا تھی؟ میرے سپرد کر دو، میرے ساتھ بھیج دو، میری راہ چھوڑ دو۔ مگر جب اس نے پیچھا کیا، فَدَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ دیکھیے دعا کی، دعا ہے کیا بد دعا، چونکہ دعا بتلا رہی ہے نا کہ یہ تو مجرم ہے، یہ تو میرے سپرد کرنے والے نہیں اور نہیں مان لانے۔ تو حکم ہوتا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، راتوں رات لے جاؤ چپکے سے، صبح سویرے، مگر سنو پیچھا کیا جائے گا۔ آپ نے کیا کہا؟ فَاعْتَزِلُونَ، میرے راہ چھوڑ دو، مگر پیچھا کیا جائے گا۔ اب دیکھو قصہ مختصر قصہ ہو چکا ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، چھوڑ دو بحر کو تھما ہوا، اس لیے کہ یہ لشکر کو ڈبانا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، یعنی عصا مارنے کے بعد راستے ہوئے باہر نکل گئے، تو آپ ارادہ کر رہے تھے پھر ڈنڈا مار کے انہیں ملا دوں، کیوں؟ اس خوف سے کہ فرعون کی فوج داخل نہ ہو۔ تو حکم ہوتا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، نہیں اسی جمع رہنے دو، انہیں اندر داخل ہونے دو، انہیں تو ڈبانا ہے۔ یہ ہے کلام۔ کم ترکوا من جنات وعیون، او کتنے باغات اور چشمے انہوں نے چھوڑ دیے، ڈوب گئے نا سارے۔ وزروع ومقام کریم، او کھیتیاں، انگور کے درخت وغیرہ، اور بلند محلات، مقام کریم۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی نعمتیں جس میں وہ عیاشی کرتے تھے، فاکہین۔ کذالک واورثناہا قوما آخرین، کذالک، یہ جو بتایا نا غرق ہوئے، یہی ان کا انجام ہوا، اس طرح ہم نے ان کا انجام کیا۔ کیوں؟ جرم کی پاداش میں، اور ان ساری نعمتوں کا وارث دوسری قوم کو بنایا۔ تو اس وقت تو جب نکل گئے موسیٰ علیہ السلام، وہ تو فلسطین چلے گئے، لیکن بعد میں پھر آئے، بہرحال قوماً آخریں۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، یہ ایک فرضی مثال ہے۔ اب جب پورا مصر فرعونیوں سے خالی ہو گیا، تھے بچے کچھ لوگ، ایسا ویران، تو نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ اب یہ آسمان رویا اور زمین، یہ تو جب کھنڈرات کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا،
تو ایسا جیسے کہ بھوک سے آسمان پر دھواں نظر آتا ہے، تو جہاں کہیں کھنڈرات ہو جائیں یہی نظر آتا ہے جیسے کہ آسمان خاموش ہے، لیکن آسمان روتا نہیں۔ ایک مثال دی گئی، آسمان کی مثال دے کر، یعنی کوئی افسوس کرنے والا نہیں۔ دیکھیے برما میں جو کچھ ہوا، کتنے لوگ روئے کہ نہیں روئے؟ مسلمانوں پر شدائد کی بوچھار ہوتی ہے تو روتے ہیں، مگر کوئی نہیں رویا۔ تو بہرحال یہ آج کا درس چونکہ آدھا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے، تو آئندہ اس آدھے قصے کو لیں گے اور پھر ان یوم الفصل سے اسی طریقے سے مضمون ہمارا شروع ہوگا۔ آپ لیکن جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں درس کس کا ہوا۔ پہلی بات، درس حدیث کو آپ یاد رکھیے، حدیث کو معمولی نہ سمجھیں، حدیث کے اصول ہیں، صحابہ کرام میں اختلاف ہے، ہم تو صرف فقہ کا اختلاف جانتے ہیں، اور آیت کے مفہوم وغیرہ میں اس کا پس منظر دیکھیے۔ آیت پاک تو پس منظر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، احادیث بھی اصول حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو محنت کرنا ہے، جستجو میں لگا رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی جو محنت ہے، چونکہ آپ یہاں آ رہے ہیں، یہ آپ کی محنت ہے، اس محنت کی وجہ سے ہمارے یہاں آنے والے سننے والے سبوں کے مسائل مشکلات کو دور کر دے، روزی کو برقرار رکھے۔ جن کے اولاد نہیں ہے تو ان کی گودیں اولاد سے بھر دے، جن کے اولاد ہے ان کے اولاد میں برکت دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جی فتنہ اور نبلوکم، جی جی دیکھیے فتنہ اور نبلوکم بہت فرق ہے۔ النبلو انبیاء کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور فتنہ جو یہ شدائد کا ذکر ہے، یعنی اس قوم کو ہم نے شدائد میں ڈالا، یعنی جہاں پر جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، یہ فتنہ میں آتا ہے۔ چونکہ فتنہ کا فتنہ، تو بہرحال دونوں میں فرق ہے۔ نبلوکم میں تھوڑا سہولت ہے، آزمائش ہے، موت، حیات، نقص مال، اور فتنہ میں تو وہ یعنی ناراضگی، جرم کی طرف مائل کرتا ہے۔ چلیے کہیے۔ ہاں یہ جو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ کہیں کہاں سے سیکھ کیا، ہاں جی، تو انہوں نے کبھی تلاش نہیں کی کس سے سیکھتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کبھی تلاش نہیں کیا کس سے سیکھتے ہیں نا۔ یہ تو فرعون نے بھی کہا تھا نا کہ تم تو جادوگروں کے استاد ہو، ہے نا۔ سوال صحیح ہے، اصل میں حقائق ہے نا، جب اثر ہوتا ہے حقائق سے تو اسے کمزور کرنے کے لیے ہربا چھوڑتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اسے کسی نے پڑھایا نہیں، چونکہ اس کا جو اعجاز تھا علمی، شعرا اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو قصہ سناؤں، دوسی کر کے ایک شاعر تھے، تو وہ یہ لوگ مکہ کے باہر جا کے کھڑے رہتے تھے حج کے دوران، تو جو شعرا انہوں نے پکڑتے تھے کہ بھائی دیکھو ایک شخص ہے معلم مجنون، تو اس کے قریب نہیں جانا۔ مگر یہ بات عوام کے لیے تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ بھائی بڑے لوگ ہیں، فلاں ہیں، شب قدر کو لکھا ہے، نہیں شب قدر نہیں، شب برات کو لکھا ہے نا، تو وہ گمراہ کرتے، لیکن تعلیم یافتہ کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو اس شخص نے شروع میں تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں تو عالم ہوں، یعنی اس وقت کا عالم، شاعر، ادیب، تو مجھ پر کوئی باولا کیا اثر کرے گا؟ صحیح ہے نا بھائی، ایک عام آدمی ٹھیک ہے، لیکن ایک شاعر آدمی، تو پہلے تو اس نے کہا ایسا ہوتا ہے نا بھائی، کسی سے کہو کہ بھائی مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، حالانکہ جھوٹ کہا جائے تو کوئی سوچتا ہے شاید ہو بھی رہی ہو تو چلو، تو اس نے سوچا کہ شاید خطرناک آدمی ہو، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں سنوں گا، وہ تھوڑا دور دور رہا، لیکن پھر سوچا یار میں دور کیوں رہوں، میں تو شاعر ہوں، تو نزدیک گیا، تو اس نے سنا، سنا تو فوراً سمجھ گیا کہ یار یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں، دیکھے، تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ اثر کم کریں۔ آخر میں کیا ہوا کہ پیچھے گیا اور ایمان لے آیا، ہے نا۔ تو یہ جو کہتے تھے نا، یعنی آج کل کی زبان میں پاور کم کرنے کے لیے، ان کا اثر کم کرنے کے لیے، پھر انہوں نے کہا جادو، جی ہاں چائے گرے گی، جی تو یہ اور کہیے اور کچھ۔ نیمتن اور نعمتن میں کیا کیا؟ نیمتن نون زیر سے اور
نعمتن ہے یہاں پر, نعمتن. آیت نمبر بتاؤ. ہاں وہ نعمتن, جی جی ہاں, نعمتن نعمتن میں فرق ہے. نعمتن مصدر ہے جی اور نعمتن نعمت ہے. بہت اچھا مارک کیا آپ نے. تو سمجھ رہے ہیں نا, نعمت نعمت اور نعمت مصدر. جی کہیے. کام کرتے حوالے کر دیے جاتے ہیں. جی اگلے سال جو کچھ کا گناہ ہے یہ دنیا کے معاملات جی جو حوالے کیے جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا حضرت بیوی عائشہ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ پوچھتے ہیں کہ شکر ملے تو میں کیا دعا کروں, تو اس میں دنیا کا کہیں نہیں ذکر کرنا. تو یہ اس طرح سے ترتیب کیا ہے کہ یہ دعا جو ہے کیا اثر انداز ہو, کیونکہ آپ نے کہا کہ تم دعا کرو تو دعا کی دعا کرو, جبکہ یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں, جس کی موت ہونا ہے, جس کی شادی ہونا ہے, جیسا آپ بتائیں, یہ حوالے کیے جاتے ہیں. جی جی اس دن یہ دعا کرانے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ حضرت بیوی عائشہ کو آپ نے کہا کہ اگر خیر الفضل ملے تو یہ دعا کرنا, اللہم انک عفو جی. کریم تحب العفو. جی جی. تو اس کی تطبیق میں جانا ہے. ہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ سوال ان کا یہ ہے کہ دنیا کی دعا کیوں ہے نا, تو اصل دنیا کے معاملات جب حوالے ہو رہے ہیں. آخرت کی دعا. ہاں اچھا, دنیا کے معاملات ہو رہے ہیں تو آخرت کی دعا کیوں. ہاں بہت اچھا. جی دیکھیے کلام پاک میں کیا ہدایت ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, ہے نا. تو جب آخرت کو سنورنا ہے یا دنیا کو سنورنا ہے تو کیا کہا کہ دعا کیا بتائے تھے عائشہ صدیقہ کو, عفون تحب العفو فاعف عنا. تو عفو کو آپ نے آخرت سے مختص کیا, سمجھ رہے ہیں نا. عفو کو کس سے مختص کیا, خاص کر دیا آخرت سے. یہ درست نہیں, یہ کیسے درست ہوگا بھائی. اللہ پر تبارک تعالیٰ انک عفو تحب العفو اور کیا ہے فاعف عنی, ہے نا. تو یہ مختص آپ نے کیوں کیا, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آخرت. فاعفو مجھ سے درگزر فرما, تو درگزر آپ کی کہاں ہوگی, نماز میں سستی کی, دنیا کی بات ہو رہی ہے. کہاں دنیا میں ہم سے نماز سے سستی ہوگی اور روزوں میں کچھ ہم سے کوتاہی ہوگی, یہ مراد ہے. تو دنیا اس میں پہلے شامل ہے, آخرت کے ساتھ خاص نہ کریں اس کو. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو بہرحال سمجھ نہ آئی وہ حدیث کو جب آپ سمجھیں گے نا کہ فاعفو سے کیا مراد ہے, تو مختص نہ کریں, درگزر فرما دنیائی معاملہ سے آخرت کے معاملہ سے. چلیے قاری صاحب, یہ آیت تیسری آیت میں جی انا 2 مرتبہ آیا ہے. پہلے جو آیا ہے اس پہ مد ہے اور دوسرے پہ نہیں ہے, اس کے بارے میں. ہاں یہ تو قاری لوگ جانتے ہیں, چونکہ کبھی بھی انا حرف الف کے بعد حمزہ آئے گا تو مد ہوتا ہے, حمزہ نہیں آئے گا تو مد ہوتا ہے. تو پہلے اس میں مد ہے. اب یہ ہم لوگ جو مد پڑھتے ہیں نا, یاد نہیں کرتے. جب ہم پڑھیں گے انا انزلنا وما ادراک تو مد کریں گے, اور انا کننا میں حمزہ نہیں ہے تو مد نہیں ہوگا. تو یہ مد کی شناخت ہے. اگر حمزہ ہے تو مد ہوگا, یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اگر حمزہ نہیں ہے تو مد نہیں ہوگا. جی نہیں لازم تو ہے, وہ تو ہے, لیکن یہ جو مد کھینچا جاتا ہے انا جو لکھا ہوا ہے, ان کا سوال ہے کہ یہاں لکھا ہوا یہاں لکھا ہوا نہیں. باقی مد لازم تو ہوگا, مد لازم نہیں ہوگا, مد جائز. جسے کہیں گے مد کیا ہو, مد طبیعی, جائز بھی نہیں, مد طبیعی. نارمل مد تو ہوگا, نہیں تو الف ادا نہیں ہوگا نا. جیسے کہ مالک یوم الدین, ان سے یہ ان کا سوال کیا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے نا, دیکھو انا مد لکھا ہوا ہے, کنہ پہ نہیں لکھا ہوا ہے. تو کنہ میں بھی کنہ ہے, یہ یاد رکھیں. تو انا کنہ کے درمیان علی حمزہ نہیں ہے. حمزہ کو آپ الف کہیں, حرف انا کنہ کے درمیان اگر الف ہوتا جیسے وما ادراک, دیکھو الف آ گیا, حمزہ آ گیا. سمجھ گئے نا. چلیے وہ جو حدیث عربی زبان سے متعلق آپ نے کہی تھی, ہاں اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ ضعیف ہے. ہاں جی, وہ تو اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جنت کی زبان عربی ہوگی, لیکن اس پہ تحقیق کرنا چاہیں نا. ایسا ہے کون سی زبان ہوگی واللہ عالم. جی